آپ نے اپنے آس پاس ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جو پڑھے لکھے، دولت مند اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ دنیا سے خوش ہوتے ہیں نہ دنیا ان سے۔ ان میں سے اکثر بات چیت کے ایسے طریقے یا اسٹائل استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی۔ ان طریقوں کو جھگڑالو بلی، بھیگی بلی اور چالاک لومڑی کہا جاتا ہے، جبکہ خوش رہنے والے لوگ صاف گو ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا اسٹائل جھگڑالو بلی کا ہوتا ہے وہ بدتمیز، جھگڑالو اور اونچی آواز میں بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کی جائز ضروریات اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہر وقت دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ انگلش میں ان لوگوں کو اگریسو کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اسٹائل ہے وہ ہے بھیگی بلی کا۔ یہ جھگڑالو بلی کے الٹ ہوتے ہیں اور اپنے احساسات اور اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے غصے کا اظہار نہیں کر پاتے۔ انگلش میں انہیں پیسو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جھگڑالو بلی اور بھیگی بلی کا مرکب ہوتے ہیں۔ پھر ایک اسٹائل چالاک لومڑی کا بھی ہے۔ یہ لوگ اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی انگلی کٹ گئی تو اپنے بازو تک پر کئی سال تک پلاسٹر لگا کر رکھتے ہیں، اور اگر ٹانگ پر چھوٹا سا زخم آ گیا تو بہت عرصہ پہیوں کی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، دوسروں کو احساس گناہ میں مبتلا کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ مظلوم ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا دوست آپ سے ادھار پیسے مانگنا چاہتا ہے تو بجائے سیدھی بات کے وہ آپ کو اپنے دکھوں کی لمبی داستان سنائے گا تاکہ جذباتی ہو کر آپ اس کو پیسہ دے دیں۔ ایسے لوگ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انگلش میں انہیں مینیپولیٹو کہا جاتا ہے۔ صاف کو انسان صحت مند، کامیاب اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں انگلش میں اسرٹیو کہا جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو احترام اور ایمانداری کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے حقوق سے باخبر ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی ٹینشن کے بغیر گزرتی ہے۔ آپ بھی کچھ پریکٹس کے بعد صاف گو بن سکتے ہیں۔ بات چیت کے دوران چہرے کے تاثرات خوشگوار رکھیں، نہ تو دوسروں کو گھوریں اور نہ نظریں چرائیں۔ دوسرے فرد کے سامنے سیدھے کھڑے ہوں یا بیٹھیں، ہاتھ سینے پر باندھ کر مت کھڑے ہوں۔ اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر مت بیٹھیں۔ اپنی آواز پرسکون اور نرم رکھیں۔ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ اپنا مدعا واضح طور سے بیان کریں۔ مثال کے طور پر لمبی کہانیاں سنانے کے بجائے کہ آپ کہیں کہ میں بے روزگار ہوں، میری کہیں نوکری لگوا دیں۔ اگر گفتگو کے درمیان غصہ آ جائے تو بات مکمل کریں، کمرہ چھوڑ کر مت جائیں۔ اگر سچویشن کافی مشکل ہے تو کاغذ پر 2-3 لائنوں میں اپنا بیان لکھ لیں۔ کسی دوست کے ساتھ یا شیشے کے سامنے پریکٹس کریں۔ اگر کئی سچویشنز میں مشکل ہوتی ہے تو ان سچویشنز کی لسٹ بنائیں اور کم خطرناک صورتحال سے شروع کریں۔ وقت اور جگہ کا انتخاب کریں۔ بات ڈائریکٹ کریں، ادھر ادھر کی مت ماریں۔
اگر بات چیت کے دوران غصہ آ جائے تو سر ٹھنڈا کرنے کی تکنیک استعمال کریں۔ آپ کہیں کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں تو ہم دونوں پرسکون ہوں گے تو پھر بات کر لیں گے، اور اگر آپ خود غصے میں ہیں تو آپ خود اپنے لیے یہ تکنیک استعمال کریں۔ جب کوئی منفی بات کرنی ہو تو پہلے اسے دھیان سے لکھ لیں اور پھر شیشے کے سامنے پریکٹس کریں۔ اپنا لہجہ سنجیدہ مگر خوشگوار رکھیں۔ کسی کے کردار پر حملہ مت کریں، ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کریں تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ میں کا لفظ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، آپ کہیں کہ میرا خیال ہے آپ کام میں پہلے جیسی دلچسپی نہیں لیتے، اور پھر ثبوت بھی پیش کریں۔ چیخ پکار مت کریں، دوسروں کی بات بھی غور سے سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشنز کی اسکل اچھی ہیں، دوسرے کو بولنے نہیں دیتا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرے کی بات مت کاٹیں، کبھی مت کہیں مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ دوسرے کا ہاتھ یا کوہنی مت پکڑیں۔ یہ میں نے پاکستان میں بہت ہوتے دیکھا ہے، لوگ دوسرے کا ہاتھ یا اس کی کوہنی پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے کو بولنے نہیں دیتے۔ جلدی مت کریں، اگر وقت کم ہے تو کسی اور وقت پر بات کر لیں۔ بعض لوگوں کے لیے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں کی بہت سی ایسی باتیں مروت میں مان لیتے ہیں جو بعد میں ٹینشن کی وجہ بنتی ہیں۔ جب انکار کرنا ہو تو شائستگی مگر ثابت قدمی سے بات کریں۔ دوسری کی بات کا خلاصہ دہرائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ آپ اس کی بات سن رہے تھے، پھر انکار کی وجہ بیان کریں۔ آپ اپنے رد عمل میں یہ کہہ کر بھی تاخیر کر سکتے ہیں کہ آپ فیملی سے پوچھ کر بتائیں گے یا اپنی ڈائری چیک کر کے بتائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی متبادل تجویز دے سکتے ہیں، مثلاً میں آج شام تو نہیں مل سکتا لیکن اگلے ہفتے کی شام کو مل سکتا ہوں۔ ایک اور تکنیک دھن کی تکنیک کہلاتی ہے۔ جب آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہو کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں تو آپ دوسرے کی ہر بات سے اتفاق کر لیں لیکن اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اپنا ہیئر اسٹائل ابھی تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری اہم تکنیک ٹیپ پھنس گئی تکنیک کہلاتی ہے۔ یہ جو پرانے زمانے کے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، جب ان کی ٹیپ پھنس جاتی تو ایک ہی بات ریپیٹ ہوتی رہتی تھی۔ اپنی بات دہراتے رہیں، بحث میں مت پڑیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز دکان کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ مجھے یہ فریج پسند نہیں، اس کی واپسی کی وارنٹی موجود ہے، اب آپ یہ واپس لے لیں۔ پھر دکاندار کتنا زور لگائے، آپ اپنی بات پر قائم رہیں۔ آس پاس کے لوگوں سے اختلافات معمول کی بات ہے، بلکہ اختلافات کا مطلب ہے کہ آپ کے تعلقات نارمل ہیں۔ مسئلہ اختلاف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ اختلاف کو گالی یا گولی سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بات تو کرتے ہی نہیں نا۔ جب لوگ آپس میں مل جل کر اپنے اختلافات طے کر لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ انسان کی عقل میں اضافہ اور سکون میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تعلقات نبھانے کے لیے آپ کو اس قابل بننا ہوگا کہ آپ اختلافات کا سامنا بھی کر سکیں اور ان کو حل بھی کر سکیں۔ کچھ اختلافات تو ہمارے سوچ کے غلط طریقوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے انتہا پسند بیانات ہیں کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ کبھی مجھ سے متفق ہی نہیں ہوتا، اور تم سب تو ایک جیسے ہی ہو۔ دوسرا انداز
یا انداز گفتگو نجومی کی غلطی کہلاتا ہے۔ مثلا میں کچھ بھی کر لوں وہ میری بات نہیں مانے گا یا وہ مجھ سے اتفاق کر ہی نہیں سکتی۔ تیسرا انداز دودھ میں مینگنیاں ملا کے دینا کہلاتا ہے۔ آپ کسی اچھی خوبصورت کے بات کے ساتھ ساتھ کوئی بونگی بھی مار دیتے ہیں۔ مثلا بیگم تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، لیکن یہ گولڈ نیکلس نہیں جچ رہا۔ اب آپ کو ہم صرف 2 اصول بتانے لگے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اختلافات آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہے، چلیں ہم اختلاف پر اتفاق کرتے ہیں یا agree to disagree۔ دیکھیں، دوسرے فرد کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے شخص اپنی رائے پر اڑیل ٹٹو کی طرح اڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لڑائی بھڑائی میں پڑیں، آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیں کہ آپ کے لیے آپ کی بات، میرے لیے میری بات۔ دوسرا اصول ہے، کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ کس طرح 2 جھگڑالو بکریاں ایک پل پار کرنا چاہتی تھیں، لیکن دونوں کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اس نے پل پار کرنا ہے۔ وہ کافی دیر تک غصے میں میں کرتی رہیں۔ نوبت دھینگا مشتی تک آ پہنچی اور لڑتے لڑتے وہ دونوں دریا میں جا گئی۔ جیسا کہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں ہوتا تھا، اسی دن ساتھ کے جنگل میں 2 عقلمند بکریاں ایک پل پر پہنچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پل بہت تنگ ہے اور ایک وقت میں ایک ہی بکری وہاں سے گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی اور پھر ان میں سے ایک وہیں بیٹھ گئی، دوسری نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور پل پار کر لیا۔ اس کے بعد جو بکری بیٹھی تھی اس نے بھی خیر و عافیت پل پار کر لیا۔ ویسے پتہ تو پہلے والی بکریوں کو بھی تھا کہ پل پار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم میں سے ایک بیٹھ جائے، لیکن دونوں نے سوچا کہ میں کیوں بیٹھوں، اور اسی گھمنڈ میں جان دے دی۔ تو اکثر اوقات یہ میں انسان کو لے ڈوبتی ہے۔